السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام احباب سے درخواست ہے کہ اپنی نشستوں پہ تشریف رکھیں تاکہ پروگرام کا باضابطہ آغاز کیا جا سکے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمدللہ آج ہمارے لیے انتہائی مسرت کا موقع ہے کہ ہیرا فاؤنڈیشن اسکول کے تحت حفظ قرآن کی تکمیل کرنے والے نہایت ہی خوش نصیب بچوں کے اعزاز میں ادائے شکر کے عنوان سے یہ پروقار اور عظیم الشان تقریب منعقد کی جا رہی ہے، اور ہم انتہائی شکر گزار ہیں حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے، اور ہمارے جامعہ دارالعلوم کراچی کے اساتذہ اکرام جو اپنی گوناگوں مصروفیات سے وقت نکال کر یہاں تشریف لائے ہیں۔ میں تھوڑا سا آپ کو اس کے بارے میں بتا دوں کہ یہ تقریب ادائے شکر کے عنوان سے کی جاتی ہے، اور یہ کوئی تقریباً اس سلسلے کی تیسری تقریب ہے، جس میں گزشتہ 3 سالوں میں تقریباً 107 حفاظ نے اپنی عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ قرآن کریم حفظ کیا ہے، جس میں ماشاءاللہ 30 طالبات ہیں اور 77 طلباء ہیں، اور ماشاءاللہ وفاق المدارس سے اس کا امتحان دیا اور نمایاں کامیابی حاصل کی، اور اس کے ساتھ ساتھ تقریباً 24 طالبات اور 22 طلباء نے کیمبرج سے امتحان نمایاں کامیابی کے ساتھ حاصل کیا، جس میں او لیولز اور اے لیولز کے امتحانات شامل ہیں۔ مسلمان خوشی کے موقع پہ شکر کا اظہار کرتا ہے، اور یہی ہمیں تعلیم ہے کہ ہم شکر ادا کریں۔ اسی لیے اس تقریب کا عنوان ہم نے باقی عصری مدارس کی طرح کوئی اور عنوان نہیں رکھا، بلکہ عنوان ہی ادائے شکر رکھا ہے کہ اللہ کا کرم ہے، انعام ہے، احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائی۔ آپ تمام حضرات سے میں یہ درخواست کروں گا آگے کہ ہر آنے والے بچے کی حوصلہ افزائی ماشاء اللہ سبحان اللہ کہہ کر کیجیے، آخر تک دل جمعی کے ساتھ تشریف رکھیے گا تاکہ اس پر نور محفل سے بھرپور مستفید ہو سکیں اور رحمتیں سمیٹ سکیں۔ اب سب سے پہلے میں قومی ترانہ پڑھا جائے گا، اور قومی ترانہ ہوگا آپ تمام خواتین جو نیچے تشریف رکھتی ہیں اور مرد حضرات قومی ترانے کے احترام میں جو آسانی کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں اپنی نشستوں پہ عذراہ کرم کھڑے ہو جائیں۔ اس کے بعد باقاعدہ تلاوت کلام پاک سے آغاز ہوگا۔ قومی ترانہ پڑھا جا رہا ہے۔ پاک سرزمین شادباد، کشور حسین شادباد، تو نشان عزم عالی شان ارض پاکستان، مرکز یقین شادباد۔ پاک سرزمین کا نظام
ماشاءاللہ، جزاکم اللہ۔ یہ قومی ترانہ جو آپ نے جن آوازوں میں سنا ہے، یہ بھی الحمدللہ ہیرا فاؤنڈیشن اسکول کی ایک شعبہ ہیرا میڈیا کی کاوش ہے، اور اس کی اور کاوشیں بھی آپ کے سامنے آتی رہیں گی۔ یہ بھی الحمدللہ یہیں پہ تیار کیا گیا ہے، یہ اسی کی کاوش ہے۔ اب میں اس تقریب کا باقاعدہ آغاز کرنے کے لیے تلاوت کلام پاک کے لیے دعوت دے رہا ہوں ہیرا فاؤنڈیشن اسکول کے شعبہ حفظ کے استاد محترم قاری حبیب الرحمان صاحب کو کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک سے ہمارے سینوں کو منور فرمائیں۔ قاری حبیب الرحمان صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج
صدق الله العظيم. جزاکم اللہ احسن الجزا. جزاکم اللہ. ماشاء اللہ. یہ تھے جناب قاری حبیب الرحمان صاحب جو قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے. اس کے پڑھنے اور سننے سے ایمان میں حرارت پیدا ہوتی ہے اور دل میں فرحت و تازگی. جس طرح پڑھنے والے کو نیکیاں ملتی ہیں اسی طرح سننے والے کو بھی ملتی ہیں. بقول کیسے کہ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. اور اب تیری حمد کا ممکن ادراک نہیں ہے مولا، تیری بات نہ ہو تو کوئی بات نہیں ہے. اب میں حمدی بار طاہرہ کے لیے اپنے طلباء اور ہیرا میڈیا گروپ کے کو دعوت دوں گا کہ جو حضرت شیخ الاسلام کا کلام حمد باری تعالیٰ پیش کریں. یہ بھی ہیرا میڈیا کی ایک کاوش ہے. یہ تمام طلباء ہیرا فاؤنڈیشن اسکول میں پڑھنے والے طلباء. الہی 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 معصوم تھا نہ وقف سجود و دعا تھا میں. خوبی میری یہی تھی کہ اہل خطا تھا میں. یا ستار یا غفار یا ستار یا غفار. اب تک میں اپنی ذات کے پنجرے میں بند ہوں. اب تک میں اپنی ذات کے پنجرے میں بند ہوں. پل بھر کو تیری یاد سے غافل ہوا تھا میں. معصوم تھا نہ وقف سجود و دعا تھا میں. خوبی میری یہی تھی کہ اہل خطا تھا میں. یا ستار یا غفار یا ستار یا غفار. چل چل کے پھٹ چکے ہیں قدم پھر بھی اب تلک. چل چل کے پھٹ چکے ہیں قدم پھر بھی اب تلک. ٹھیک اس جگہ کھڑا ہوں جہاں سے چلا تھا میں. معصوم تھا نہ وقف سجود و دعا تھا میں. خوبی میری یہی تھی کہ اہل خطا تھا میں. یا ستار یا غفار یا ستار یا غفار. ابلیس ہے میرے لیے ایک امتحان تو کیا. ابلیس ہے میرے لیے ایک امتحان تو کیا. ابلیس کے لیے بھی تو ایک ابتلا تھا میں. معصوم تھا نہ وقف سجود و دعا تھا میں. خوبی میری یہی تھی کہ اہل خطا تھا میں. یا ستار یا غفار یا ستار یا غفار. سچ سچ کہو کہ ہجر کی تاریک رات میں. سچ سچ کہو کہ ہجر کی تاریک رات میں. ایسی بھی کوئی پل تھی کہ
तुम से जुदा था मैं, मासूम था न वक़्फ़े सुजूदो दुआ था मैं। खूबी मेरी यही थी कि अहले खता था मैं। या सत्तार या गफ्फार, या सत्तार या गफ्फार। उस लफ्ज़िशे हंसी पे फिदा लाख मंज़िलें, उस लफ्ज़िशे हंसी पे फिदा लाख मंज़िलें। अपना वजूद खो के तुम्हें पा गया था मैं। मासूम था न वक़्फ़े सुजूदो दुआ था मैं। खूबी मेरी यही थी कि अहले खता था मैं। या सत्तार या गफ्फार, या सत्तार या गफ्फार। जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा। सुभान अल्लाह। ये थे हसन इलियास जो नात रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदिया पेश कर रहे थे। और जो इन्होंने असातिज़ा की तर्ज़ इख्तियार की थी, ये तो तर्ज़ अब आहिस्ता आहिस्ता मादूम होती जा रही है। नात ख़ानी के मैदान में ये तर्ज़ को बाकी रखना, ये वाक़तन उर्दू दान हज़रात का शेवा है कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। अब मैं दावत दे रहा हूँ उस शख्सियत को जो इस हिरा फाउंडेशन को तख़य्युलात, फिजिबिलिटी से लेकर आज यहाँ तक पहुँचाने वाली शख्सियत है। कहते हैं कि कामयाबी के हुसूल में जिन अज्जाए तरकीबी की ज़रूरत होती है वो इखलास, मेहनत, ज़हानत, जोश और जुनून, ये वज़ाइफ पर बरूए कार लाए जाएँ तो इंसान सितारों पे कमंड डाल देता है। कुदरत कभी इस सरमायाकारी को ज़ाया नहीं करती है। तख़य्युल की क़ुव्वत बहुत ज़बरदस्त होती है। ये सोच की ताकत है ताकि तख़य्युलात में फ़तह से सरशार लीडर मंजिल तक पहुँचा देता है। ये जज्बे दिल गर मैं चाहूँ हर चीज़ मुकाबिल आ जाए, मंजिल के लिए दो गाम चलूँ और सामने मंजिल आ जाए। आप हजरात समझ गए होंगे मैं दावत देने जा रहा हूँ हिरा फाउंडेशन स्कूल के डायरेक्टर मोहतरम जनाब डॉक्टर मोहम्मद इमरान अशरफ उस्मानी साहब से मुल्तमस हूँ कि डॉक्टर साहब तशरीफ़ लाएँ और एक दस्तावेज़ जो हमने तैयार की है डॉक्यूमेंट्री, उसके साथ इज़हार ख़याल फरमाएँ जो आपको इब्तदा से लेके आज तक और आगे आने वाले मंसूबों के बारे में एक जामे मालूमात फ़राहम करेगी कि हिरा फाउंडेशन का लाहे अमल क्या है, उसके मंसूबे क्या हैं और वह जामे दारुल उलूम कराची को कहाँ देखना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सबसे पहले तो मैं अपने असातिज़ा किराम और बुज़ुर्गान मोहतरम और मेहमानान गिरामी और तमाम तलबा तालिबात और तमाम मुअल्लिम और मुअल्लिमात का शुक्रिया अदा करता हूँ और तहे दिल से ममनून हूँ कि वो यहाँ तशरीफ़ लेकर आए और इस पुरमसरत मौके पर हमारे साथ इस मजलिस में शिरकत की। आप तमाम हज़रात को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अभी कोई बहुत ज़्यादा लंबी तकरीर नहीं करूँगा, अलबत्ता कुछ चीज़ें कुछ बातें हैं जो शायद कि हम सब के समझने के लिए और एक अपना जो हमारा इसके अंदर एक तसव्वुर रहा है
اسکول کے اندر اسکول کو چلانے میں اور جو ہماری ایک نیت اور جو مقصود رہا ہے اس کے بارے میں کچھ آپ حضرات کے سامنے بیان کرنا مقصود ہے۔ اور الحمدللہ اس دوران جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو کامیابیاں عطا فرمائیں، کچھ اچیومنٹ عطا فرمائیں، وہ سب در حقیقت اللہ ہی کا کرم ہے۔ جو کچھ ہوتا ہے وہ سب در حقیقت اللہ ہی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ انسان تو صرف محنت کر سکتا ہے، محنت بھی کیا، ہماری ٹوٹی پھوٹی محنت، یہ اللہ ہی تعالیٰ کا کرم اور بزرگوں کی دعائیں اور سرپرستی ہوتی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو آپ تمام حضرات یقیناً اس سے واقف ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم حاصل کرنا یہ فرض ہے تمام مسلمانوں پر۔ یہ بہت اہم بات ہے جو ہمیشہ ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے کہ جو اس کے فرائض و واجبات سے متعلق ہو، اس کو بتائے کہ کیا کیا چیزیں اس کے اوپر فرض ہیں، کیا اس کے واجبات ہیں، کیا چیز حلال ہے اور کیا چیز حرام ہے۔ اسی طریقے سے ایک مسلمان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اس سے بھی پہلے قرآن کریم، یہ ان سب کا ایک نہ صرف یہ کہ قرآن پاک پڑھنا آتا ہو بلکہ اس کے معانی بھی سمجھیں اور اس کی تفسیر بھی پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا پیغام دیا ہے۔ اور اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت اور اخلاق اور شریعت کے ہوتا تمام احکام جو عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق سے متعلق ہیں، ان سب کا علم حاصل ہونا بنیادی طور پہ ایک مسلمان، ہر مسلمان کا ایک فریضہ ہے۔ اس سے زیادہ اگر علم حاصل کرے، عالم بن جائے، یقیناً یہ بھی ایک فرض کفایہ ہے۔ اگر کوئی عالم نہ ہو کسی جگہ پر تو سب لوگ کی ذمہ داری ہے کہ علماء کرام وہاں پر آئیں اور ان کو بتلائیں، احکامات بتلائیں۔ اور اگر بہت علماء کرام ہیں تو یا کوئی عالم تیار ہو رہا ہے ماشاءاللہ تو وہ ایک مستحب ہے۔ مفتی اگر فقہ کی تعلیم حاصل کر رہا ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑی سعادت ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کا بہت اجر رکھا ہے۔ لیکن جو ہر چیز حسب مراتب ہوتی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ انسان سنتیں اور نوافل اور فرض کفایہ اس طرح کی چیزیں بعد میں ادا کرتا ہے، پہلے فرض عین کی طرف توجہ زیادہ دیتا ہے تاکہ انسان اپنے جو اوپر یا اپنے مسلمانوں کے اوپر جو چیز فرض ہے پہلے اس کو پورا کرے۔ جیسے ہم نمازیں پہلے فرض ادا کرنا یہ لازمی سمجھتے ہیں، اس کے بعد تمام چیزیں اس مرتبے کے لحاظ سے آتی ہیں، اسی طریقے سے کسی چیز کو جو فرض عین ہے اس کو سیکھنا اور سمجھنا اور اس پر عمل کرنا یہ تمام مسلمانوں کا فریضہ ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو تعلیمی نظام ہے اتنا مختلف اور اتنا متعدد قسم کے نصابوں پر مبنی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اس پہ یہ تمام چیزیں جو میں نے عرض کی اس کا کوئی بنیادی طور پہ ایک جامعیت کے ساتھ اس پہ تعلیم نہیں دی جاتی۔ اس کی تعلیم تو کیا دی جاتی، بہت سارے مدارس کے اندر جو عصری تعلیم ہے، بہت سارے اسکولوں کے اندر جو عصری تعلیم ہے وہ تک معیاری نہیں دی جاتی۔ ہمارے بزرگوں کا یہ خواب تھا شروع سے، دادے ابا رحمہم اللہ کا بھی خواب تھا، اور حضرت رئیس الجامعہ حضرت اللہ تعالیٰ ان کی عمر طویل فرمائے صحت و عافیت کے ساتھ حضرت مولانا مفتی رفیع عثمانی صاحب مدد لہم مفتی اعظم پاکستان، اور میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدد لہم اللہ تعالیٰ ان کی عمر طویل فرمائے صحت و عافیت کے ساتھ، تمام ہمارے اساتذہ کرام، ان سب حضرات نے، ان حضرات کا یہی تھا کہ بھئی ایک ایسا یہاں اسکول یہاں پر بنایا جائے کہ جس پہ دونوں لحاظ سے
ایک توازن ہو، یعنی کہ بچے جو یہاں پہ پڑھیں تو قرآن پاک بھی ان کا اعلیٰ ہو، تجوید بھی ان کی اعلیٰ ہو، ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پورا پتہ ہو، سنت نبوی کا پورا پتہ ہو، بنیادی اسلامی تاریخ کے بارے میں مکمل آگاہی ہو۔ اس کے علاوہ جو شریعت کے بنیادی احکام ہیں اور ارکان اسلام ہیں، پاکی ناپاکی کے احکام ہیں، جو کہ آج کل بہت سارے بچوں کو بالغ ہو جاتے ہیں لیکن ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ بچوں اور بچیوں کو کہ ان کے پاکی ناپاکی کے احکامات کیسے ہوتے ہیں، یہ کیا کرنا چاہیے ان کو، جو کہ ان کو جاننا فرض تھا۔ تو یہ سب چیزیں ہم نے اپنے الحمدللہ نہ صرف داخل نصاب کی بلکہ کوشش یہ کی کہ ایسے اس میں اساتذہ کرام کو رکھا جائے کہ جو اس ہر فیلڈ کے اندر اپنی اپنی متعلقہ فیلڈ کے اندر انتہائی ماہر ہوں۔ مثال کے طور پر اگر قاری ہو تو اس نے تخصص فی القراءات کیا ہو، تخصص فی القراءات و تجوید کیا ہو، تاکہ وہ بچوں کو بہترین طریقے سے ناظرہ قرآن پاک اور تجوید کے ساتھ وہ پڑھا سکے۔ اب الحمدللہ ایک اور جو ہم نے تجربہ کیا اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے کامیاب کیا، وہ یہ کہ عام طور پہ ہم یہ سمجھتے تھے، یہ ہمارا یہ ایک اسمپشن تھا، یہ خیال تھا کہ شاید قرآن پاک جو ہے وہ کسی قرآن پاک کے ساتھ کوئی دوسری چیز نہیں پڑھی جا سکتی، بلکہ بعض لوگ یہ بھی کہتے تھے، اس کو اس طرح تعبیر کر دیتے کہ قرآن پاک خدا نخواستہ اس کا کوئی رقیب نہیں بن سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ قرآن پاک تو در حقیقت لوگوں کے دل کھول دیتا ہے، دماغ کھول دیتا ہے، اس کے ذریعے سے تو انسان کو اور روحانی تقویت حاصل ہوتی ہے۔ جتنا قرآن پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایمان اور جذبات اور روحانیت مزید پیدا فرما دیتا ہے۔ تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ اور چیزیں بچے ساتھ ساتھ نہیں پڑھ سکتے، تو اگر وہ ساتھ ساتھ پڑھیں تو بظاہر تو امید ہے کہ ہو جائے گا۔ تو ہم نے 2008 میں یہ سلسلہ شروع کیا کہ ہم نے یہ سوچا کہ جو بچے کلاس 3 میں آتے ہیں تو کلاس 3 سے آنے سے پہلے جب وہ قرآن پاک نورانی قاعدہ اور تجوید پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس زمانے میں ان کو دیکھ لیا جائے کہ کون حفظ کرنا چاہتا ہے اور کون حفظ نہیں کرنا چاہتا، اور کس کے اندر حفظ کرنے کی استعداد موجود ہے اور کس کے اندر استعداد موجود نہیں ہے۔ جس کے اندر حفظ کرنے کی استعداد موجود ہو اور وہ چاہتا بھی ہو تو اس کو ہم کلاس 3 سے ان کو یعنی تیسری کلاس سے ان کو ہم اس میں حفظ والے سیکشن میں لے آتے ہیں، لیکن اس کی ترتیب اس طرح بنائی ہے کہ وہ قرآن کریم بھی پڑھتے ہیں اور انہی دنوں میں پڑھتے ہیں جن دنوں میں باقی تعلیم ہوتی ہے، اور انہی اوقات میں پڑھتے ہیں کہ جس میں باقی تعلیم ہوتی ہے۔ یعنی ان کے لیے جیسے بعض اداروں نے یہ کیا ہے کہ ان کو دیر تک بٹھاتے ہیں، شام کو 5-6 بجے تک بٹھاتے ہیں۔ ہمارے ہاں 2 بجے جس طرح عام لوگوں کی چھٹی ہوتی ہے اس طرح ان کی بھی چھٹی ہو جاتی ہے، جس طرح باقی لوگوں کے 2 دن چھٹیاں ہوتی ہیں اس طرح ان بچوں کی بھی چھٹیاں ہوتی ہیں۔ البتہ اس کے ساتھ ہم نے جو بنیادی لازمی کتابیں ہیں عصری، جیسے اردو ہے، حساب ہے، ریاضی ہے، سائنس جنرل سائنس ہے اور ریاضی میتھمیٹکس وغیرہ، اس طرح کی انگریزی، اس طرح کی کتابیں ہم نے اس کے اندر ڈال دیں تاکہ یہ بچے لکھنے پڑھنے کے بھی ساتھ ساتھ آ جائیں، اور ان کی یہ جو کلاس 3 ہے، پھر کلاس 4 آئے گا، پھر کلاس 5 آئے گا، پھر 6 آئے گا، تو ان کے اندر کسی قسم کا کوئی لیپس، کوئی گیپ یا کوئی خلا واقع نہ ہو۔ چنانچہ الحمدللہ بچے عموماً 3 سال کی عمر میں 3 سال کے اندر حفظ کر لیتے ہیں، کلاس 3، 4، 5۔ پھر کلاس 6 کے اندر جا کر وہ عموماً گردان کرتے ہیں، وہ گردان ان کی مکمل ہو جاتی ہے، اور پھر کلاس 7 سے وہ باقی تمام ساتھیوں کے ساتھ دوبارہ واپس آ کر ہم آہنگ ہو جاتے ہیں اور مل جاتے ہیں، اور ان کی باقی قرآن پاک کی اس طریقے سے تکمیل ہو جاتی ہے۔ الحمدللہ اس سلسلے میں ہمارا جو ریکارڈ رہا ہے وہ تقریباً الحمدللہ اب تک ہم نے جو بچے شروع سے لے کر
2008 سے لے کر اب تک جنہوں نے اچھی طریقے سے حفظ کیا، بہترین تلاوت کے ساتھ حفظ کیا اور الحمدللہ وفاق میں ہمیشہ ممتاز رہے یا فرسٹ پوزیشن حاصل کی، ان کی تعداد تقریباً 167 ہے 167 ہے۔ اور گزشتہ ہم نے 2 دفعہ جو ادائے شکر کی تقریب کی تو اس کے اندر ہم نے بچوں اور بچیوں کا بھی حفظ کا انتظام ہے تو ان کی تقریب کی تھی، تو اس کے بعد سے اب ہم 3 سال بعد تقریب کر رہے ہیں، تو اس دوران تقریباً ماشاءاللہ 117 بچے انہوں نے حفظ کیا ہے، جن کو آج ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے اور ان کا ختم قرآن کی تقریب اور چھوٹا سا تاکہ ان حضرات کی ان بچوں کی حوصلہ افزائی ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان بچوں کو ساتھ ساتھ یہ تعلیم بھی چلتی رہی ان کی اور اس پہ بھی پختگی کے ساتھ چلتی رہی، اور قرآن کریم بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو ساتھ ساتھ یاد کروا دیا۔ تو یہ ایک بنیادی میں سمجھتا ہوں کہ یہ قرآن پاک کی برکت ہے اور معجزہ ہے کہ اس کے اندر یہ تمام چیزیں رہتے ہوئے اور بھی دوسری ایکٹیویٹیز جو میں انشاءاللہ آگے ذکر کروں گا کہ کو کریکولر ایکٹیویٹیز، ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز اور کریکولم ایکٹیویٹیز وہ ساری کی ساری چلتی رہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے حفظ بھی کرتے رہے۔ ایک اور بات جو الحمدللہ ہماری ایک جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں پتہ کہ اس کی کیا وجہ ہے اور کیوں ایسا ہوا، سچی بات ہے کہ اس میں میری کیا محنت، ہمارے ساتھیوں نے حقیقت میں محنت کی ہے بہت، اور آپ حضرات کی دعائیں ہیں کہ ہمیں اس سال یعنی اس سال نہیں بلکہ گزشتہ سال 2019 میں بیسٹ انٹرنیشنل اسلامک اسکول کا ایوارڈ دیا گیا کیمبرج اسکول کی طرف سے، کیمبرج یونیورسٹی کی طرف سے۔ کیمبرج وہ ادارہ ہے جو سب سے ہائیسٹ ادارہ ہے اور یہ تقریباً 44-45 ممالک کے اندر یہ ایگزامینیشن کرواتا ہے اور اس میں پاکستان بھی شامل ہے، اور پاکستان کے جو سب سے بڑے ٹاپ کے اسکول ہیں جیسے کراچی گرامر اسکول ہے اور بیکن ہاؤس ہے، سٹی اسکول ہے اور بے ویو اور پتہ کیا نام ہے، اور بہت ہائی یعنی ان کی فیس ہوتی ہے۔ یہاں پر فیس بھی کم ہے، اگر آپ موازنہ کریں ہمارے اے لیول کے بچوں کا اور دوسرے ان اسکولوں کا جن کا میں نے بھی ذکر کیا تو آپ کو زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا۔ ان کی اے لیول کی جو فیس ہے ابتدائی 50,000 سے ہوتی ہے، 50,000 75,000 80,000، یہ سارے جو نکسر ہیں لائسیم ہیں اس طرح کے جتنے اسکول ہیں ان میں داخلہ لینا آسان کام نہیں ہے، ایک عام آدمی نہیں پڑھا سکتا اپنے بچوں کو۔ ہمارے یہاں کتنی فیس ہے؟ 12,000 15,000، اور ٹیچر وہی ہیں کیونکہ ہم اپنے اوپر نہیں لگاتے، ہم سارا پیسہ الحمدللہ بلڈنگیں موجود ہیں، کرایہ نہیں دینا پڑتا، اپنے اوپر ہمارا کوئی ذاتی منفع نہیں ہے بلکہ وقف ادارہ ہے، تو اللہ کے فضل و کرم سے پھر یہاں کے ایک ماحول کے اندر آ کر لوگوں کو خود بھی ایک سکون ملتا ہے اور اس رزق سے اس کسب سے ان کو ایک برکت محسوس ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ یہاں پر لوگ جڑے رہتے ہیں اور ایک ویژن کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ یہاں دوسرے اسکولوں میں بہت آر جال لگی رہتی ہے کہ بھائی آ رہے ہیں جا رہے ہیں چھوڑ رہے ہیں، لیکن الحمدللہ یہاں پر لوگ لانگ ٹرم بیسس کے اوپر 10 سال سے یہاں میں پڑھا رہے ہیں اور ایک ویژن کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ یہ یہاں کی سب سے بڑی، تو یہ ہمیں الحمدللہ جو ایوارڈ ملا یہ ایسے نہیں ملا کہ بس انہوں نے آیا اور آ کے دیکھ کے اسکول کا ایوارڈ دے دیا، بلکہ اس کا ایک پورا ایک پروسیجر ہے۔ تقریباً 3 سے 4 مہینے وہ اسسمنٹ کرتے ہیں تمام اسکولوں کا اور اس کے مختلف کرائیٹیریا ہیں، ان کے نصاب کو بھی دیکھتے ہیں، طریقہ تعلیم کو بھی دیکھتے ہیں، نظم کو بھی دیکھتے ہیں، تمام چیزوں کو دیکھ کر وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ بھئی کون سا اسکول جو ہے یہ اس چیز کا ایوارڈ دیے جانے کے لیے قابل ہے۔ اور یہ ایوارڈ 1 سال کا نہیں ہوتا، یہ 3 سال کا ایوارڈ ہوتا ہے۔ یہ 2019 سے لے کر ہمارے پاس یہ ایوارڈ رہے گا 2022 تک، تو یہ الحمدللہ ہمیں ملا۔ اس کے علاوہ الحمدللہ ہمارے یہ بچے ہیں عاقل ماشاءاللہ، انہوں نے الحمدللہ کیمبرج میں فرسٹ پوزیشن حاصل کی۔ یہ ہمارے لیے ایک اور اعزاز کی بات ہے کہ اے لیول کے اندر پوزیشن لینا، جبکہ ہم نے ابھی اے لیول شروع کیے 2-3 سال ہی ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اعزاز عطا فرمایا کہ ہمارے بچے نے ان کو باقاعدہ صدر پاکستان نے اسلام آباد بلا کر ایک تقریب منعقد کی اور اس میں جتنے بھی ہائی اچیورز تھے
ان کو ایوارڈ دیا تو ان میں یہ سر فہرست تھے الحمدللہ. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو ابھی ان کی ہم ڈاکیومنٹری کے اندر ان کی بات بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے انشاءاللہ. ایک اور چیز جو الحمدللہ ہماری لیے ایک بہتری کی بات ہے کہ باقی اسکولوں کے اندر عربی نصاب میں تو داخل ہے لیکن اس کی کوئی مخصوص کتاب نہیں ہے کہ جس کے عربی پڑھائی جائے. اور او لیول اور اے لیول کے اندر عربی اگر کوئی آپشنل یعنی اختیاری مضمون کے طور پہ لینا چاہے تو لے سکتا ہے. ہم نے باقاعدہ اس کی کتاب ترتیب دی اسی نصاب کے حساب سے اور اس کی بنیاد پہ ہمارے بچوں نے سارے بچوں نے اے اسٹار اور اے حاصل کیا. کسی نے بی نہیں حاصل کیا. سب نے جتنے بھی ایگزام ہوئے عربی کے سب نے بچوں نے اے اسٹار اور اے حاصل کیے ہیں. اور اس کتاب کو جو ہم نے کتاب بنائی اس کو ہمیں کیمبرج نے ہمیں کہا کہ اس کتاب کو آپ ہمیں دے دیجئے, ہم اس کتاب کو اپنے یہاں داخل نصاب کریں گے اور اس پہ ہیرا فاؤنڈیشن اسکول کا لوگو ہوگا اور نیچے یہ لکھا ہوگا اٹ واز پریپیئرڈ بائی دی مینجمنٹ آف ہیرا فاؤنڈیشن اسکول. تو یہ اس اعزاز کے ساتھ, اور انہوں نے کہا کہ جتنا اس کی کمائی ہوگی تمام اسکول جو اسکول عربی پڑھائیں گے اس کتاب سے پڑھائیں گے اور اس کی جو کمائی ہوگی اس کی 20-25% حصہ ہیرا فاؤنڈیشن اسکول کو جائے گا رائلٹی. اور سب کو لازم کر دیا جائے گا کہ جو بھی او لیول کرنا چاہتا ہے اور عربی پڑھنا چاہتا ہے تو ہماری یہ جو کتاب ہے یہ اس سے پڑھے. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, سچی بات ہے, ہمارا اس میں کوئی دخل نہیں ہے. اسی طریقے سے ایک اور کتاب جو ہم نے ترتیب دی وہ تھی صحت سے متعلق, فوڈ اینڈ نیوٹریشن سے متعلق. ہم بچوں کو میں نے بتایا کہ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز بھی کرتے ہیں تو اس پہ ایک کتاب ترتیب دی جو صحت سے متعلق ہے انگریزی زبان میں. اس کو بھی کیمبرج نے ہم سے کہا کہ ہم اس کتاب کو بھی اپنے یہاں داخل نصاب کر دیں گے. تیسری کتاب جو میں نے خود لکھی تھی ارکان اسلام, جس کے اندر بنیادی طور پہ عقائد, طہارت, صلاۃ, زکوٰۃ اور روزے اور حج کے احکام ہیں. تو میں نے یہ سوچا تھا کہ اس سے پہلے جو کتابیں لکھی گئی ہیں جو ہم نے پڑھی تھیں یا تو تعلیمات اسلام ہے یا تعلیم الاسلام ہے یا بہشتی زیور یا بہشتی گوہر وغیرہ, تو اب جو آج کل کے بچے ہیں وہ بعض اوقات وہ اتنی مطولات یا اتنی مختصرات یا اتنی عمیق انگلش عربی اردو نہیں سمجھ پاتے, تو ذرا آسان انداز میں کر کے ان بچوں کے لیے کوئی کتاب لکھ دی جائے. حضرت والی صاحب نے اس کو ماشاءاللہ نظر ثانی بھی فرمائی اور بلکہ آپ نے تقریر میں لکھا ہے کہ اس کو تمام اسکول اپنے نصاب کا حصہ بنائیں تاکہ جو ہے بچوں کو یہ بنیادی معلومات حاصل ہو جائیں. تو کیمبرج انشاءاللہ اس کتاب کو بھی اپنے یہاں داخل نصاب کرنے والا ہے ان لوگوں کے لیے جو اسلامک اسٹڈیز پڑھتے ہیں تاکہ وہ یہ چیز بھی انشاءاللہ حاصل کر سکیں. تو یہ ایک الحمدللہ ایک اچھی پیش رفت ہے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی. اس کے علاوہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ہم وقتاً فوقتاً مختلف قسم کے کمپٹیشنز ہوتے ہیں, یہ مقابلے ہوتے ہیں, اس کے اندر ہم حصہ لیتے رہتے ہیں. تو اس کے اندر جو ہمارے یہاں اچیومنٹ ہوئی ہیں تو میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں. ایک ڈان اسپیلنگ بی کا مقابلہ کہلاتا ہے, بڑا مشہور ہے, سب آپ حضرات جانتے ہوں گے کہ اسپیلنگ بی ڈان اخبار ایک انگلش اخبار ہے اس کی طرف سے ہوتا ہے. تو الحمدللہ اس پہ ہم نے ریکارڈ حاصل کیا اور اس پہ ہم نے اچیومنٹ حاصل کی. آکسفورڈ بگ ریڈ کمپٹیشن اس کے اندر ایک ایوارڈ حاصل کیا. آئی کیٹس انگلش آرٹس میتھس اینڈ کریٹیو رائٹنگ. اس کے علاوہ بیت السلام اولمپیاڈ کے اندر ابھی اس کی آپ کو ویڈیو دکھائیں گے انشاءاللہ. اسی طرح نیشنل FSP میگزین کمپٹیشن, اس میں بچوں کی رائٹنگ اسکلز کو دیکھا جاتا ہے. انٹر اسکول پوئٹری سلام کانٹیسٹ جس میں پوئٹری کے اوپر یعنی شعر و شاعری کے اوپر کانٹیسٹ ہے اور مقابلہ ہوتا ہے. سیرت بیت بازی کانٹیسٹ, سیرت کے اوپر جو ہے شعر و شاعری اور بیت بازی کا مقابلہ ہوتا ہے. فلمورا ویڈیو کریشن کانٹیسٹ, ویڈیو کریشن کا ایک لیجر لینگویج انٹرنیشنل فٹ بال ٹورنامنٹ. اسی طرح HFS اردو فیسٹیول, ACL یہاں پر ایک باقاعدہ جس طرح PSL ہوتا ہے, ACL یعنی کرکٹ کا ایک باقاعدہ گراؤنڈ یہاں بہت انٹرنیشنل معیار کا بنایا گیا الحمدللہ. اس میں یہاں کی ٹیموں نے حصہ لیا اور اس کا ایک باقاعدہ اور بین الاسکول مقابلہ ہوا.
تو اس پہ حصہ لیا، اس پہ اے لیول کرکٹ لیگ بنائی گئی. کوکنگ کانٹیسٹ، بچوں کو پڑھانا کے ساتھ ساتھ کوکنگ بھی سکھلائی جاتی ہے، بچیوں کو بھی بچوں کو بھی، تاکہ اگر کوئی کہیں جاتا ہے کہیں پڑھنے کے لیے یا الگ ہوتا ہے تو اگر پکانا چاہے تو کھانا پکا سکے. ابھی اس کی آپ دیکھیں گے ویڈیو میں انشاءاللہ. یور ورلڈ پوسٹر کمپٹیشن، کسی آدمی کو پوسٹر بنانا ہے، خطاطی کرنی ہے، اس کو کمپٹیشن میں حصہ لیا. گلوبل فورم فار ٹیچرس ایجوکیٹرس، عربک ڈکلیمیشن کانٹیسٹ، عربک کا ایک کانٹیسٹ ہوا تھا جس میں سارے جہاں جہاں اسکولوں میں جہاں پہ عربی پڑھائی جاتی ہے ان کا مقابلہ، اس میں الحمدللہ ون کیا. بائلنگول ڈیکلیمیشن کانٹیسٹ، اردو اور انگریزی کے اندر کانٹیسٹ ہوا تھا. قراءت کمپٹیشن، قراءت کے تو وقتاً فوقتاً کمپٹیشن ہوتے رہتے ہیں قراءت و تجوید کے الحمدللہ یہاں پر. ریسرچ کانٹیسٹ آن انرجی سورسز. ایک اور بہت اہم پیشرفت جو ہمیں حاصل ہوئی وہ یہ تھی کہ کیمبرج کی طرف سے ہمیں ہمارے 3 بچیوں کو، ایک کا نام ہے ہانیہ، ایک ہے شاید فرحانہ، حفصہ یا اس طرح ہدا، تو ان 3 بچیوں کو OIC ہیرفورڈ ڈیبیٹ ایوارڈ، یہ ڈیبیٹ کا ایک ایوارڈ ہوتا ہے انٹرنیشنل بیسس کے اوپر، تو ان 3 بچیوں نے ون کیا تھا. تو ماشاءاللہ یہ اسی طرح کو ہمارے یہاں جو کو کریکولم ایکٹیویٹیز ہیں اس میں ایک چیز جو بہت اہم ہم نے شروع کی وہ یہ تھی کہ میں نے یہ ایک بات محسوس کی، میں وقتاً فوقتاً اسکول میں اپنی کلاسوں کا محاضرہ اور کو معائنہ کرنے کے لیے جاتا رہا، تو ایک بات میں نے دیکھی کہ بعض اوقات ٹیچر حضرات کتاب سے زیادہ نوٹس پر تیاری یعنی فوکس کرتے ہیں، یعنی کہ بجائے اس کے کہ کتاب کو پورا ختم کرایا جائے جیسے ہمارے مدارس میں ہوتا ہے، بلکہ وہ منتخب نوٹس پڑھاتے ہیں اور منتخبات پڑھاتے ہیں، اور خاص طور پر وہ منتخبات جو عموماً امتحانات میں آتے ہیں، جس سے ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ در حقیقت ایگزامینیشن میں پاس کر لو، چاہے علم آئے نہ آئے. میں نے کہا یہ تو بالکل صحیح نہیں ہے، ایگزام ثانوی چیز ہے، علم اصل پہلی چیز ہے. تو ہم نے کہا کہ اس کا طریقہ یہ ہے، اور یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوا کہ یہ میرے ذہن میں تقریباً 3 سے 4 سال پہلے سے آ گیا تھا کہ بھئی اس کو ہمیں پورے نظام کو ایکٹیویٹیز بیسڈ لرننگ پہ کر دینا ہے، یعنی کہ جتنا بھی ہم پڑھیں ساتھ ساتھ اس کی عملی مشق بھی کرتے رہیں تاکہ رٹے بازی کا کانسیپٹ ختم ہو جائے. تو اس کی بنیاد پر ہم نے، اب یہ میرے لیے مشکل تھا کہ میں جا کر ہر اسکول کا یا کلاس کا معائنہ کروں کہ بھئی بچوں میں واقعی ایسے ٹیچر پڑھا رہے ہیں نہیں پڑھا رہے. تو اس کے لیے میں نے یہ سوچا کہ اس کا ایک سسٹم ایسا بنایا جائے کہ تمام چیزیں گوگل ایک کہلاتی گوگل کلاس روم، اس کے اپلیکیشن کے اندر وہ بچے جو اسائنمنٹ ان کو دیا جا رہا ہے، جو ان کو کوئی ایکٹیویٹی دی جا رہی ہے، کوئی سیمولیشن دی جا رہی ہے، وہ ساری ان کے اندر آتی رہیں، اور جو پڑھایا جا رہا ہے وہ سارا ان کے اندر آتا رہے. اور یہاں تک کہ اگر میں کسی وقت دیکھنا چاہوں تو وہ میرے پاس موبائل کے اندر اپلیکیشن پر ہو تو اور میں دیکھتا رہوں کہ کس بچے نے کیا اسکور کیا، کتنا نمبر حاصل کیا، اور اسی کی بیسس کے اوپر اس کا ایگزام ہو اور اسی کی بیسس کے اوپر اس کا رزلٹ نکلے. اور آن لائن ٹیچنگ ہو تاکہ ان کو بعد میں ٹیوشن رات کو نہ لینا پڑے. ہوتا یہ تھا کہ ہمارے بڑوں نے بھی بات اٹھائی، کئی مرتبہ مجھ سے کہا کہ بھئی یہ کیا مسئلہ ہے کہ بچے یہاں پڑھتے ہیں اور شام کو جا کے ٹیوشن حاصل کرتے ہیں. اور وہاں پہ یہ حال تھا، جناب آپ حضرات کے علم میں لانا مقصود ہے کہ ٹیوشر جو ہیں جو ٹیوشن سینٹر کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے ایک پیسہ بنانے کا دھندا بنایا ہوا ہے. وہ یہ کرتے ہی ہیں کہ اپنے نوٹس بناتے ہیں مخصوص، وہ یہ کہتے ہیں فلاں ٹیچر کے نوٹس ہیں، اور اس کو فوٹو کاپی کرتے کلرڈ پیج پر تاکہ کوئی اس کی فردر فوٹو کاپی نہ کر سکے. صرف وہی اس سے استفادہ حاصل کر سکتا ہے جو وہاں پہ ٹیوشن سینٹر میں آگے پڑھے گا. اور اس کی انہوں نے فیس مقرر کی ہوئی ہے 25,000 ہزار 30,000 ہزار 40,000 ہزار روپے. اب بچوں کو بوجھ اور والدین کو بوجھ، ایک پہلے اسکول کا بوجھ، اوپر سے ٹیوشن پہ جائیں اور اس کا بوجھ الگ. تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے ایک بڑا ایک چیلنج تھا. تو یہ جب ہم نے یہ ایکٹیویٹیز بیسڈ لرننگ شروع کی تو بنیادی طور پہ اب ہم خود ہی سمجھنے لگے کہ بھئی کون بچے جو ہے وہ سمجھ رہے ہیں کون نہیں سمجھ رہے، تاکہ تمام بچوں کا ایک آبجیکٹیو لرننگ اور ان کا آبجیکٹیو رزلٹ سامنے آ سکے. تو یہ الحمدللہ ہم نے بنایا. اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کرونا یا کووڈ آئے گا، اور
لیکن ہم نے ایسے ٹیچر میں نے ہائر کیے, اللہ کا فضل کرم سے مل گئے کہ جن کو میں نے یہ ذمہ داری دی کہ بھائی آپ نے یہ کرنا ہے, اور پیچھے پڑ گیا ان کے بھائی آپ نے کرنا ہے. وہ میں دیکھا بہت سستی کا وہ کر رہے ہیں, تو ان کو بھی زبردستی کر کے تھوڑا سا پیچھے پڑھ کے لگایا, تو وہ باقی ٹیچروں کو بھی ٹریننگ دے کے تیار کیا, یہاں تک کہ یہ سارے ٹیچر تیار ہو گئے. کرنا اللہ کی شان عجیب یہ ہوئی کہ 6 مہینے بعد کورونا آ گیا. اب جب کورونا آیا تو سارے اسکول جو ہے وہ ڈسبرس ہو گئے, یعنی کہ اب وہ بیچارے پریشان ہو گئے کیونکہ ان کا کوئی آن لائن ٹریننگ کا, ایکٹیویٹیز بیسڈ لرننگ کا اس کا کوئی نہ تجربہ تھا, نہ کوئی طریقہ تھا, نہ ٹیچر ایسے مہیا تھے. تو بہت سارے اسکول ایسے, میں بعض اسکولوں کو جانتا ہوں اور میں ہمارے قریبی جاننے والوں کے ہیں, ان کے اونرس نے مجھے خود بتایا کہ ہمارے 50% بچے ختم ہو گئے, چلے گئے. بہت سارے اسکول بند ہو گئے, بہت سارے اسکولوں کے اندر تعلیمیں ختم ہو گئیں اس پورے عرصے کے دوران. لیکن آپ کو ایک بڑی خوشی ہوگی انشاءاللہ, اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا ہوتا ہے کہ ہمارے اس پورے عرصے میں نہ حفظ سیکشن میں, نہ اکیڈمک کے سیکشن میں, نہ تو کوئی بچہ گیا اور نہ ہی کوئی چھٹی ہوئی. پورا عرصہ الحمدللہ پورا عرصہ ایسا گزرا ہے کہ جس میں کوئی چھٹی نہیں ہوئی. بچے اپنے گھر پہ آن لائن تعلیم حاصل کرتے تھے. پہلے سے سب کو ٹریننگ تھی, زوم کلاس روم, گوگل کلاس روم, پھر اس کے اندر گوگل فارم, ایک گیمز کے ذریعے لرننگ کا ایک سافٹ ویئر ہے جس کو کہتے ہیں کہوٹ گیمز, اس کو استعمال کیا گیا. گوگل ڈرائیوز کو استعمال کیا گیا, ایکٹیو پریزنٹر ٹول استعمال کیا گیا, ویڈیو اسکرائب کے ذریعے سے ہم نے ایسے لیکچر بنا دیے کہ جس کے اندر چاہے ٹیچر ہو یا نہ ہو وہ خود بخود ویڈیو چلے اور وہ بیان کر دے, وائس اوور کر دے, وہ ویڈیو اسکرائب. پھر ملٹی میڈیا پریزنٹیشن, ویب ڈیزائننگ, ڈیجیٹل لیسن پلاننگ, ای لرننگ ریسورسز, لیسن آڈیوز, لیسن ویڈیوز, ڈیجیٹل رپورٹس کارڈز, یعنی ان کی جو رپورٹ کارڈز ہیں وہ بھی ڈیجیٹل ہیں, ان کو جو رزلٹ آتا ہے وہ بھی ڈیجیٹل. ہر چیز مینول سے ہٹا کر یہاں تک کہ کلاس, لیسن پلاننگ, کلاس کی پلاننگ, ہر چیز آپ جو ہے وہ اپنے پروگرام میں دیکھ سکتے ہیں. پورا اس کے لیے ہم نے ایک بہت بڑا LMS لرننگ مینجمنٹ سسٹم, جو آپ لوگ جانتے ہوں گے, ایک LMS جو ہوتا ہے, ہم نے باقاعدہ وہ ایکوائر کر کے اس کو امپلیمنٹ کروایا اس میں. تو الحمدللہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس پہ کامیابی عطا فرمائی ہمیں, یہ کہ ہم اس پورے عرصے کے دوران ہم بخیر و خوبیت الحمدللہ ہمارے بچے, اور اسی زمانے میں بھی جو بھی لاسٹ رزلٹ آیا ہے یہ بھی ہمارا بڑا اچھا ہے, جس کا میں انشاءاللہ آپ کو ذکر کروں گا کہ اب تک ماشاءاللہ 271 بچے او لیول ہمارے مکمل کر چکے ہیں. ویسے ٹوٹل تعداد ہمارے اسکول میں تقریباً 2 سے 2,500 کے درمیان ہے بچوں کی, اور لیکن جو او لیول جنہوں نے کیا وہ تقریباً ماشاءاللہ 271 بچے اس پہ کامیاب ہوئے, اور اے لیول اب تک 54 بچے انہوں نے کیا ہے الحمدللہ. اس میں سے جو ہائی اچیورز ہیں, یعنی او لیول کے اندر جنہوں نے سب سے اچھے, یعنی کہ یوں کہ یہ جس کو ہم نے کرائیٹیریا یہ مقرر کیا, اور اس سے کیمبرج نے بھی اسی کو کرائیٹیریا بنایا ہے, اس کی بنیاد پہ ان کو ہائی اچیورز کہا گیا ہے. وہ یہ ہے کہ منیمم 5 A's اور 5 A اسٹارس ان کے آئے ہوں, یعنی کہ منیمم ان کے اے کا مطلب ہے ممتاز, اور اے اسٹار جو ہے وہ اس سے ممتاز سے اوپر کوئی چیز ہوتی ہوگی, وہ مجھے نہیں پتا کیا ہے وہ, لیکن وہ کیونکہ ہمارے یہاں ممتاز سے اوپر کچھ نہیں ہوتا تو ممتاز ہوتا ہے, تو ممتاز اے سے شروع ہوتا ہے, اور ممتاز سے اوپر میں سمجھتا ہوں خالی 90% یا 95% سے ممتاز اے اسٹار ہوتا ہوگا. تو جو ہمارے بچے جنہوں نے اے اسٹار اور 5 A لیے ہیں تو ان کی تعداد ہے 37 ماشاءاللہ, اور جنہوں نے اے لیول کے اندر یہ 5 A's اور 5 A اسٹارز لیے ہیں ان کی تعداد ہے 9. تو یہ الحمدللہ ہمارے لیے ایک بڑی اچیومنٹ ہے. الحمدللہ اب تک 60 بچیوں نے اور 108 بچوں نے الحمدللہ اسی طریقہ کار کے حساب سے الحمدللہ حفظ مکمل کر لیا ہے. ایک اور چیز جو ہماری ایک خواہش تھی کہ بھئی یہاں پر اس ادارے کے اندر الحمدللہ ماشاءاللہ استاد بھی اچھے ہیں, بلڈنگ بھی اچھی بن گئی, اور اس کی ایک خاص بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ اس میں اگر آپ بیسمنٹ میں جائیں تو آپ کو یہ نہیں پتہ چلے گا کہ بیسمنٹ میں ہیں, ایسا لگے گا آپ گراؤنڈ فلور میں, اور جو گراؤنڈ فلور میں ہے تو یہ پتہ چلے گا کہ آپ فرسٹ فلور میں ہیں. تو ابھی
परसों ये साहब आए थे तो मैं उनको दिखा रहा था, ऊपर से तीसरी मंजिल से उतरने लगे तो मैंने कहा मैं आपको एक करतब दिखाता हूँ, कहने आइए बताइए क्या बात है। तो ऊपर से ऐसा लगा जो बहुत नीचे है, तो हमने कहा कि देखिए आपको एक मंजिल उतरेंगे आप ज़मीन पे चले जाएंगे। तो हम उतरे और फ़ौरन सामने ज़मीन आ गई, तो और तमाम में रोशनी और हवा। और एक और चीज़ का जो हमने ख्याल रखा है वो ये कि तमाम क्लासरूम जो है क़िबला रुख हैं, जो भी पढ़ाई होती है वो सब मगरिबी समत के अंदर क़िबला रुख हो के पढ़ते हैं, तो लिहाजा एक उसका असर भी आता है। तो ये अगर इब्तिदा से इस बात का एहतमाम रखा जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमने कोशिश ये की कि कुछ जो दरस निज़ामी के बच्चे यहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं उनको हम शाम के वक्त में कुछ कोर्सेज़ कराएँ, कुछ मुख्तलिफ़ कंप्यूटर के, इंग्लिश के, रियाजी की वगैरह के कुछ, तो इस तरह CIT के कोर्सेज़ और इस तरह के मुख्तलिफ़ टोटल हमारे पास जो इसके अंदर बच्चों ने तालीम हासिल की 175 हैं। इसी तरीके से जो डिप्लोमा जिन्होंने हासिल किया उन्होंने वो 190 हैं, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर 150 हैं, जर्नलिज़म यानी सहाफ़त के कोर्स में 80 हैं, ग्रेजुएटेड स्टूडेंट जिन्होंने ग्रेजुएट कर लिया यहाँ से पढ़कर वो 10 हैं, और दूसरे मदारिस के बच्चे 5 हैं। उसके अलावा हेल्थ एंड न्यूट्रिशन जो कुकिंग वगैरह पढ़ाने के कोर्सेज़ में जो बच्चे शामिल हुए 10 हैं, और जो बच्चे यहाँ से ग्रेजुएट करके आगे पढ़ के ग्रेजुएट करके यानी बैचलर्स करके निकल गए तो वो 45 हैं। तो इस तरह जो जिन्होंने जामिया दारुल उलूम कराची के जो बच्चे जिन्होंने तालीम हासिल की वो 665 हैं, और जो बच्चे दूसरे मदारिस से आके यहाँ पढ़े उनकी तादाद 171 है। तो ये खुलासा था जो हमारी थोड़ी बहुत एक वो कारगुजारी थी जो आप हज़रात सिर्फ इसलिए बयान किया कि यकीनन आप हज़रात खुश होकर हमें दुआएं देंगे और हमारे लिए दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला इसको सिलसिले को जारी व सारी रखे, और हमारे सब के लिए, सिर्फ हम मेरे लिए नहीं बल्कि हम सब के लिए जो जो इसके अंदर शरीक हों उन सब के लिए सदका जारिया बन जाए और उसको ज़्यादा ज़्यादा फलने और फूलने का मौका मिले। अब मैं आपको इसकी छोटी सी एक डॉक्यूमेंट्री आपके सामने पेश करना चाहूँगा जो कि स्कूल के अंदर जो कुछ बुनियादी चीज़ें हैं वो आपको इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर दिखा सकें। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो निहायत मेहरबान रहम वाला है। हिरा फाउंडेशन स्कूल की बुनियाद अक्टूबर 2004 को रखी गई। ये एक ऐसा तालीमी इदारा है जिसमें तलबा को पाकीज़ा और साफ़ सुथरे इस्लामी माहौल में रहते हुए जदीद उलूम के ज़ेवर से आरास्ता किया जाता है। मौजूदा दौर में ऐसे इस्लामी स्कूलों का क़याम इंतहाई लाजमी है जिसमें शरीयत की वो तमाम बुनियादी तालीमात दी जाती हों जिसमें अक़ाइद, इबादात, मामलात और अखलाक से मुताल्लिक़ तमाम तालीमात शामिल हों। अब हमारे वतन वतन अजीज़ में तालीमी निज़ाम इतना सेकुलर अमली तौर पर होकर रह गया है कि इन स्कूलों में रहकर उनके ईमान और दीन की हिफाजत भी ख़तरे में पड़ गई है। इस वास्ते अब तो ज़रूरत इस बात की है इस्लामी स्कूल कायम करें। इस्लामी स्कूल का मतलब यही है हिरा फाउंडेशन जैसे स्कूल। इन्हीं अहदाफ को मद्देनज़र रखते हुए कैम्ब्रिज की बुनियाद पर मबनी एक बेहतरीन निज़ाम तालीम तरतीब दिया गया जहाँ बच्चे बुनियादी इस्लामी तालीमात व अक़दार और मयारी दुनियावी तालीम बज़रिए जदीद तरीक़े तदरीस हासिल करते हैं। इस इदारे के कामयाब सफ़र का आगाज़ 2004 में हुआ। इसका पहला तालीमी साल मार्च 2005 में जामिया दारुल उलूम कराची की इंतज़ामिया की ज़ेरे सरपरस्ती शुरू हुआ। इंग्लिश मीडियम स्कूल हिरा फाउंडेशन स्कूल के नाम से कायम किया है जो इसी जामिया दारुल उलूम के अहाते में कायम है। ये उसका थोड़ा सा तारुफ है। इसमें दरअसल मकसूद यह है कि वो बच्चे जो यहाँ पर तालीम हासिल करें वो अच्छे तालीम याफ्ता भी हों और अब मुसलसल साथ अपनी अमली ज़िंदगी में सही माना में मुसलमान। हिरा फाउंडेशन स्कूल का आगाज़ कदीम कैंपस में सिर्फ 3 मुअल्लिमात की ज़ेरे निगरानी रखा गया। अल्लाह के फजल करम से अब हिरा फाउंडेशन स्कूल एक कुशादा और जदीद तर्ज की इमारत में मुंतकिल कर दिया गया है जो कि तमाम बुनियादी और जदीद सहूलियात से आरास्ता है। इसमें तलबा और तालिबात कसीर तादाद में
اعلیٰ تعلیم یافتہ ماہر اور محنتی اساتذہ کے زیر نگرانی معیاری تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اسکول کی بنیادی تعلیم کے ساتھ ساتھ حفظ قرآن کریم اور عربی زبان سیکھنے کے لیے ماہر معلمین اور معلمات کا انتخاب کیا گیا ہے تاکہ مکمل قرآن کریم حفظ کر سکیں اور عربی زبان پر عبور حاصل کر کے وہ قرآن و حدیث کے مفہوم کو ٹھیک طور پر سمجھ سکیں۔ یہ زمانہ آئی ٹی ٹیکنالوجی میں ترقی کا ہے۔ اس کے فروغ کے لیے جدید آلات سے لیس کمپیوٹر لیب اور سائنس لیب بھی تیار کی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. Hira Foundation School was established in 2004 under the supervision of senior management of Jamia Darul Karachi with the objective of providing the high standard education from very childhood to O and A level. We have in our syllabus Cambridge system of education and added some further books or curricula related to Islamic learning and education. That is the basic Islamic education which is compulsory to know for each and every Muslim. Secondly, we provide the seerah of the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam and Sunnah of the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Besides that, we have some periods of ethics and tarbiyah to provide the ethical and manners towards the education as well as for practicing Islam and their livelihood. We have some other subjects, although they were optional subjects, but we are providing these subjects for grooming our students. For example, we are providing Arabic so that our students could be able to learn from the basic resources of the Holy Quran and Sunnah and other resources of Sharia. Secondly, we have developed some other extracurricular and co-curriculum activities that is helping to our students for further grooming, such as some courses for food and nutrition as well as some courses for arts and other related matters. For extracurricular activities, we have, alhamdulillah, emphasized for their physical health as well as their mental health. That is why we have included some periods for their sports as well as some exercises. For this cause, we believe, inshallah, it will become a sadaqah jariyah for each and every person who will participate with us in these efforts. بڑھتے ہوئے ای لرننگ رجحان کو مد نظر رکھتے ہوئے بچوں کو آن لائن تعلیم کے فروغ کے لیے باقاعدہ ای پورٹل کا قیام بھی عمل میں لایا گیا ہے۔ اس کے لیے انتہائی کوالیفائڈ آئی ٹی ٹیم دن رات بچوں کے تعلیمی اور تربیتی میدان میں ترقی کے لیے کوشاں رہتی ہے۔ امتیازی خصوصیات: ایسا نصاب تعلیم جو بیک وقت کیمبرج سسٹم اور اسلامی طریقہ تعلیم پر مبنی ہے،
ماہر مونٹیسری ڈائریکٹریس، ماہر تدریسی عملہ، فاضل اور فاضلہ درس نظامی کے زیر نگرانی حفظ کلاسز، جدید طرز تدریس کے ساتھ عربی زبان کی تدریس بذریعہ حوارات اور ملٹی میڈیا، حفاظ کے لیے کیچ اپ پلان جس کے تحت صرف حافظ قرآن بچوں کو تیاری کروا کر ان کی عمروں کے مطابق عصری نظام تعلیم کی کلاسوں تک پہنچانا، جدید سامان سے مزین کلاسز، کشادہ اور خوشنما عمارت، جدید کمپیوٹر اور روبوٹکس لیب وما انٹرنیٹ و ملٹی میڈیا، سائنس لیب، اسلامی ویب سائٹ کا قیام جس میں بچوں کی نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں کو شامل کیا جائے تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو، ای لرننگ کے لیے باقاعدہ الگ ویب سائٹ کا قیام، ایک جدید کتب خانے کا قیام جس میں بچوں کی عمر کے لحاظ سے وافر مقدار میں کتب موجود ہیں، بچوں میں مطالعہ کتب کا ذوق پیدا کرنے کے لیے باقاعدہ کلاسیں منعقد کی جاتی ہیں۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ صحت کی طرف بھرپور توجہ دی جاتی ہے اور اسی مقصد کے لیے انٹرنیشنل لیول کے سپورٹس کوچز کے زیر نگرانی سوئمنگ، فٹ بال اور کرکٹ غیر نصابی سرگرمیوں کے طور پر شامل ہیں۔ صرف یہی نہیں، نصابی سرگرمیاں جیسے کہ سیرہ کوئز، تقریری و تحریری مقابلہ، ریاضی کا عالمی مقابلہ، اسپیلنگ کا ملکی سطح پر مقابلہ وغیرہ شامل ہیں۔ والدین اور سٹاف کا مستقل رابطہ، مستقل بنیادوں پر پیرنٹس ٹیچر ملاقاتیں، کمزور بچوں پر خصوصی توجہ کا اہتمام، وسیع کھیلنے کا میدان، خوبصورت سوئمنگ پول، ٹرانسپورٹ کی سہولت، کیریئر کاؤنسلنگ، نصاب تعلیم و اہداف۔ اپنے اہداف کو مکمل کرنے کے لیے جدید ماہرین تعلیم کے زیر نگرانی ایک ایسا نصاب تعلیم مرتب کیا گیا ہے جس میں توحید و سنت کے بنیادی تصورات کو بچوں کی ذہنی سطح اور دلچسپی کے مطابق واضح کیا جاتا ہے، اور قبل اسکول اسلام کے تعلیمی نظام مونٹیسری اور کنڈر گارڈن کے اسلامی تعلیمات کے امتزاج سے ترتیب دیا جاتا ہے تاکہ عمر کے لحاظ سے اس سطح کے اہداف حاصل ہو سکیں، اور تدریس کے دوران جدید تعلیمی نفسیات کے اصولوں کو پیش نظر رکھا جاتا ہے تاکہ کردار سازی کے اہداف حاصل ہو سکیں۔ ان مطلوبہ مقاصد کے حصول کے لیے کوشش کی گئی ہے کہ بچے کی ذاتی صلاحیت اور نشو و نما کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی جسمانی، معاشرتی، ذہنی، جذباتی اور سماجی تربیت کو پیش نظر رکھا جائے۔ بچوں کے لیے ان کی عمر کے لحاظ سے تربیتی اہداف مقرر کرنا تاکہ بچے کی روحانی اور اخلاقی تربیت ہو سکے۔ دوران تعلیم ایسی آزادی، مواقع، حوصلہ افزائی کی فراہمی اور مثبت انداز میں تربیت ہو جس سے بچے میں خود اعتمادی اور نظم و ضبط بڑوں کا ادب ملحوظ رکھتے ہوئے حاصل ہو۔ بچوں کو دینی معلومات اور تربیت عملی تعلیمی مشقوں کے ذریعے فراہم کی جاتی ہے۔ تربیت کے نصاب میں ابتدائی عمر سے تمام ابواب عقائد، فقہ، اخلاق و آداب، سیرت، مسنون دعائیں اور تاریخ پر ان کی عمر کے لحاظ سے توجہ دلائی جاتی ہے۔ پرائمری تعلیم کے دوران تعلیمی اہداف مروجہ جدید معیاری کتابوں اور کورسز سے حاصل کیے جاتے ہیں جن میں شرعی تقاضوں کے مطابق تصاویر اور غیر شرعی مواد کی تطہیر کی جاتی ہے۔ ایسا ماحول فراہم کرنا کہ جہاں بچوں کی جسمانی، ذہنی، روحانی، سماجی اور تخلیقی صلاحیتوں کو جلا ملے اور انہیں پراعتماد، باصلاحیت اور منفرد فرد بننے میں معاونت کر سکیں، اور انہیں پراعتماد،
باصلاحیت اور منفرد افراد بننے میں معاونت کریں۔ ایسا جدید مثالی اسلامی ادارہ قائم کرنا جس میں ابتدائی تعلیم پرائمری اسکول سے لے کر یونیورسٹی لیول تک ایسا تعلیمی ماحول فراہم کیا جا سکے جہاں انتہائی جدید عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ بنیادی تعلیم و اقدار کو جدید طریقہ تدریس سے متعارف کیا جا سکے۔ Muhammad Akil Ismail. I did my A-levels from HFS and won the 2 Outstanding Learner Awards in 2020 examination series. Hira Foundation School is real need of the time. HFS provides a platform to students where they can get the present day education with no compromise on moral, cultural and Islamic values. Hira Foundation offers a complete education system from Montessori to Hifz till O and A levels. Give HFS a child and get back a leader. ہیرا فاؤنڈیشن اسکول میں اسلامی نظام تعلیم سے ہم آہنگ مکمل نظام تعلیم قائم کرنے کے لیے سب سے پہلے ہیرا فاؤنڈیشن اسکول مونٹیسری، پھر پرائمری اور سیکنڈری، او اور اے لیول تک تعلیم و تدریس کے لیے کام شروع کیا گیا۔ اب دوسرے مرحلے میں یونیورسٹی لیول تک مختلف کلیات یعنی شعبہ جات کو قائم کیا جائے گا، جس میں قانون، معاشیات، بزنس مینجمنٹ، سائنس اور ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اور میڈیکل کے شعبوں کی تعلیمات شامل ہیں، تاکہ جامعہ دارالعلوم کراچی انشاءاللہ ایک مکمل، جامع اور ممتاز اسلامی یونیورسٹی بن سکے، جس میں زندگی کے تمام بنیادی شعبوں کی تعلیم مذہبی ہم آہنگی کے ساتھ دی جا سکے۔ پھر تیسرے مرحلے میں اس نظام تعلیم کو ملکی اور غیر ملکی بین الاقوامی سطح پر متعارف کروایا جائے۔ الحمدللہ اس ادارے میں ایسے اساتذہ کرام موجود ہیں جو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے کے ساتھ ساتھ پیشہ ورانہ صلاحیتوں میں بھی ماہر ہیں، جو شام کے وقت میں یہ خدمت سر انجام دے کر طلباء کی اس ضرورت کو بآسانی پورا کر سکتے ہیں، جس میں طلباء جامعہ دارالعلوم کراچی میں رہ کر احسن اور آسان طریقے سے اعلیٰ تعلیم اور مختلف مفید شارٹ اور لانگ کورسز کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ ایک روشن مستقبل کے ضامن ثابت ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اس ادارے اور اس کی ترقی کے لیے کوشاں ہر فرد کو اعلیٰ کامیابیوں سے سرفراز فرمائے، آمین۔ یہ تھا ہیرا فاؤنڈیشن کا ایک مواصلاتی سفر، جس کے ذریعے آپ نے ہیرا فاؤنڈیشن کی ترقی، اس کے مختلف طلباء کی نصابی ہم نصابی سرگرمیوں میں حصہ لیا انہوں نے۔ اب جیسے کہ آپ حضرات کے علم میں ہیں اور حضرت ڈاکٹر عمران اشرف عثمانی صاحب نے خاص طور پہ اس بات کو بیان بھی کیا تھا کہ ہمارے ہاں زبانوں میں 3 زبانیں خاص طور پہ پڑھائی جاتی ہیں، انگریزی زبان، اردو زبان اور عربی زبان۔ اور یہ میں بتاتا چلوں کہ اردو زبان عام طور پہ جتنے اسکولز ہیں جو کیمبرج کراتے ہیں وہ اردو ایز اے سیکنڈ لینگویج پڑھاتے ہیں، یعنی اردو غیر مادری زبان کے طور پہ پڑھاتے ہیں۔ ہیرا فاؤنڈیشن میں حضرت نے خاص طور پہ، حضرت شیخ الاسلام صاحب نے خاص طور پہ ہمیں یہ ہدایات جاری کی کہ آپ نے اردو کو ایز اے فرسٹ لینگویج پڑھانا ہے اور مادری زبان کے طور پہ اردو کو پڑھانا ہے۔ تو الحمدللہ ہمارے یہاں اردو مادری زبان کے طور پہ پڑھائی جاتی ہے، اور عربی زبان بھی ماشاءاللہ اس طرح پڑھائی جاتی ہے کہ وہ ڈائریکٹ میتھڈ کے طور پہ پڑھائی جا رہی ہے۔ اور جب یہ بچے گریڈ 10 میں کیمبرج کا امتحان دیتے ہیں عربی میں، تو تقریباً وفاق کی ثانیہ اور ثالثہ کی استعداد کے مطابق ان کی عربی ہوتی ہے، کیونکہ ان کو مختلف جرائد سے مضامین لکھنے ہوتے ہیں اور مختلف مکالمات لکھنے ہوتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک نمونہ پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ بچے ہمارے جماعت ششم کے طلباء ہیں جنہوں نے ابھی 5 سال اور مزید عربی پڑھنی ہے۔ یہ میں دعوت دوں گا جماعت ششم کے طلباء فصیح الرحمان اور سفیان گل کو کہ وہ دونوں تشریف لائیں اور ایک عربی مکالمہ پیش کریں۔
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عفوا، هل أنت طالب علم؟ نعم، أنا طالب علم. هل بدأت الدراسة من مدرسة إسلامية أو غير إسلامية؟ بدأت الدراسة من مدرسة إسلامية. ما شاء الله. ماذا درست في هذه المدرسة؟ حفظت القرآن الكريم وحصلت العلوم العصرية. متى التحقت بهذه المدرسة؟ التحقت بهذه المدرسة عندما كان عمري 7 سنوات. إلى أي صف درست؟ درست إلى الصف السادس. هل حصلت على شهادة تحفيظ القرآن؟ نعم، حصلت والحمد لله. كم درجة حصلت على شهادة تحفيظ القرآن؟ حصلت 100 درجات والحمد لله. ما هو السبب الأصلي لالتحاقك بهذه المدرسة؟ التحقت بهذه المدرسة عندما كان عمري 7 سنوات. طيب، ما شاء الله. أسأل الله لك التوفيق ولك مثل ذلك. إلى اللقاء. جزاك الله. ماشاءاللہ. جب یہ مدرسے میں آئے تھے تو 6-7 سال کی عمر تھی اور ماشاءاللہ اب یہ درجہ ششم میں پہنچے اور یہ ان کی روزمرہ کا حصہ ہے. اور کیونکہ وہ ڈائریکٹ میتھڈ میں ہوتی ہے تو عربی کے اساتذہ کو عربی پڑھاتے ہوئے پہلی جماعت سے لے کے ان کو اردو بولنے کی اجازت نہیں ہے، تو صرف عربی زبان میں ہی گفتگو ہوتی ہے. الحمدللہ. اب میں دعوت دے رہا ہوں اپنے ایک ساتھی جنہوں نے ابھی نعت پڑھی تھی، جماعت نہم سائنس کے طالب علم حسن الیاس کو، کہ وہ آئیں اور ایک مرتبہ پھر ہمارے دلوں کو گرمائیں اور نعت پیش کریں. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا. وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی. وہ حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی. علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا. ان کی شفقت ہے بے حد و بے انتہا، ان کی رحمت تخیل سے بھی ماورا. ان کی شفقت ہے بے حد و بے انتہا، ان کی رحمت تخیل سے بھی ماورا. جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا، ان کی رحمت سے اس کو بسایا گیا. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا. حشر کا مجھے کیوں ہونا نوت بھی، میرے آقا ہے وہ میرے مولا ہے وہ. حشر کا مجھے کیوں ہونا نوت بھی، میرے آقا
کے دامن میں جنت بسائی گئی، جن کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ یہ آپ حضرات کے سامنے وہ حفاظ بچے ہیں جن کو آج اسناد دی جائیں گی۔ یہ ماشاءاللہ بہت ہی محنت سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ عصری مضامین بھی ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور قرآن کریم کو یاد کرنا، قرآن کریم کے حفظ، اور جتنی ان کی محنت ہے ان کے اساتذہ کی محنت سے دگنی ہے، اور پھر جب گھر میں ماں باپ یہ محنت کرتے ہیں کہ قرآن کریم باقی رہے، اس سب کی کوششوں کاوشوں سے الحمدللہ یہ نتیجہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ جب تک یہ بچے آپ کے سامنے ابھی قطار بنا رہے ہیں، میں ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں کہ حضرت شیخ الاسلام صاحب دامت برکاتہم کی خصوصی توجہ اس کی نصاب سازی پہ بھی رہتی ہے، اور حضرت نے ایک جماعت تشکیل دی تھی کہ جو کیمبرج کی انگریزی اور کیمبرج کی ہسٹری میں اگر کوئی ایسی چیزیں ہیں جس کی تطہیر ضروری ہے تو الحمدللہ اس کی اسکریننگ کی، اس کی تطہیر کی، اور پھر باقاعدہ اساتذہ اکرام کے لیے وہ ہدایات جاری کی کہ انگریزی پڑھاتے ہوئے کن چیزوں کو سامنے رکھنا ہے، ہسٹری پڑھاتے ہوئے کن کو سامنے رکھنا ہے، اور اسلامیات کو پڑھاتے ہوئے کن چیزوں کو سامنے رکھنا ہے۔ تو یہ بھی ہمارا ایک خاصہ ہے الحمدللہ ہیرا فاؤنڈیشن کا کہ ایک مستقل کمیٹی ہے جو نصاب پہ کام کر رہی ہوتی ہے۔ تو اب آپ حضرات کے سامنے بچے موجود ہیں، اور یہ حضرات جو ہے وہ دعا پڑھیں گے اور قرآن کریم پڑھیں گے اور دعائے ختم القرآن بھی پڑھیں گے۔ تو سب حضرات کی طرف سے یہ دو بچے جو ہے یہ ان سب کی طرف سے یہ پڑھ رہے ہوں گے۔ جی آپ شروع کریں دفعہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون، قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون، أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، قل أأنتم أعلم أم الله، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، وما الله بغافل عما تعملون، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. دعاء ختم القرآن. اللهم نور قلوبنا بالقرآن آمين. وزين أخلاقنا بالقرآن آمين. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا آمين. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم آمين. واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة آمين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا آمين. وعلمنا منه ما جهلنا آمين. وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار آمين. واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.